جو بالکل صوفی بنے ہوتے ہیں کہ آپ نے صبح ریڈی ہو کے آ جانا ہے. جو کچھ مشکلات ہیں جو میں پبلکلی نہیں کر سکتا کیونکہ ان کے بھی عزت نفس ہے، تو ان کو حل کرنے اس میں دیکھا کہ بہت ساری پرابلم فیس کی ہوتی ہیں. ایک سال کے لیے 20 سال کی جدوجہد کی بار نے ایک سال کے لیے عدالتوں کو اکٹھا کیا، اس کے بعد پھر اسکینڈل کر دیا. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھیں صحافی ٹی وی اور میں آپ کی ہوسٹ تانیہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ناظرین، آج ہمارے ساتھ وہ شخصیت، وہ ہستی موجود ہے جو کسی تعارف کا محتاج نہیں، جناب کاشف علی چودھری صاحب، جو کہ ایڈوکیٹ آف لاہور ہائی کورٹ ہیں، امیدوار برائے سیکرٹری لاہور بار ایسوسی ایشن کا جو الیکشن اس کے لیے کھڑے ہیں. آج ہم ان سے گفتگو کریں گے کہ الیکشن تک کا ان کا سفر کیسا رہا، ان کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر؟ الحمدللہ. سب سے پہلے تو سر صحافی ٹی وی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا. تو اپنی جو گفتگو کا آغاز میں اس سوال سے کرنا چاہتی ہوں آپ سے کہ آپ نے شعبہ وکالت کب شروع کیا تھا؟ میں سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت سوشل میڈیا پہ چرچے ہیں صحافی ٹی وی کے، بہت شکریہ سر. اور یہ ایک پازیٹیو ایڈیشن ہے جو صحافت سوشل میڈیا پہ اب صحافت شروع ہوئی ہے. میں نے 2007 سے آنورڈ وکالت کر رہا ہوں. LLB میں نے قائد اعظم لاء کالج سے کیا. اس کے بعد میں نے پریکٹس شروع کر دی اپنے استاد چودھری طارق جاوید مرحوم کے ساتھ، اور اس وقت سے تقریباً 14 سال ہو گئے ہیں مجھے پریکٹس کرتے ہوئے. میرا زیادہ انٹرسٹ سول لیٹیگیشن میں ہے. اچھا. اور میرا کوئی 95% کام جو ہے وہ سول کیسز کے ریلیٹڈ. جب میں پریکٹس کر رہا تو ہمیں ظاہر ہے ینگ دور سے گزرے، تو اس میں دیکھا کہ ینگ وکلا میں بہت ساری پرابلم ہیں جو انہوں نے فیس کی ہوتی ہیں، ہم نے بھی فیس کی اوبویسلی. تو اس کو ختم کرنے کے لیے یا اس کے لیے آواز اٹھانے کے لیے پھر دوستوں نے مشورہ دیا کہ چلیں الیکشن لڑتے ہیں تاکہ ان پرابلمس کو اجاگر کیا جائے، ان پرابلمس کو حل کیا جائے اور ان کی طرف بار کی اور حکمران وقت کی توجہ دلوائی جائے، تاکہ یہ چھوٹی چھوٹی پرابلمس جو ینگ وکلا کو فیس کرنی پڑتی ہیں یہ عمومی طور پہ اور خصوصی طور پہ جو ملکی حالات ہیں ان میں ایک پازیٹیو ایڈیشن کرنے کے لیے آپ کی میرے پہ انہوں نے اعتماد کیا اور انہوں نے مجھے اپنا امیدوار برائے سیکرٹری لاہور بار نامینیٹ کیا. اب کمپین میں مشکلات کیا پیش آتی ہیں وہ روٹین میٹر ہے، وہ ہر کینڈیڈیٹ کو برابر کی مشکلات ہوتی ہیں، وہ ہم نے بھی فیس کی. وہ مشکلات کہہ لیں، وہ ہماری کمپین کی خوبصورتی کہہ لیں، وہ ہماری بار کی خوبصورتی کہہ لیں، اس کو جو بھی لفظ دیں گے یہ ایک پازیٹیو چیز ہے، یہ کبھی بھی نیگیٹو چیز نہیں رہی. اور یہ جب سے بار بنی ہے اس نے ثابت کیا ہے کہ جمہوریت کا سب سے بیسک پلیٹ فارم یہی ہے. تو اس میں خود کو خوش قسمت محسوس کرتا ہوں کہ میں اس میں بطور امیدوار آیا. تو اگر بار مجھے الیکٹ کرتی ہے اپنے ووٹ کے ذریعے تو مجھے اس سے زیادہ شاید خوشی نہیں ہوگی کہ میری آواز جو ہے، میرے نظریات جو ہیں ان میں میرے بار نے میرا ساتھ دیا. تو میں پیور جمہوریت پسند وکیل ہوں، اس پہ بلیو کرتا ہوں شروع دن سے. جب سے میں وکالت میں آیا ہوں پروفیشن کو اور یہ الیکشن کمپین کو اپنا حصہ سمجھا ہے، وقت دیا ہے پروفیشن کو. کسی کلائنٹ کو، کسی بندے کا جو کام ہے اس کو کبھی پسے پشت نہیں ڈالا، اس کو کم توجہ نہیں دی، جو بھی کیا دل سے کیا. جناب جو شعبہ وکالت ہے کہا جاتا ہے وہ ایک محنت کش اور بڑا ہی صبر طلب ایک کام ہے، ٹھیک ہے. اس شعبے کے دوران آپ کو کبھی اکتاہٹ نہیں ہوئی؟ کیونکہ اس میں صبر بہت لازم ہے نا، صبر بہت کرنا پڑتا ہے اس میں. میڈم تانیہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. یہ بیسیکلی ہمارے بزرگ جو وکلا تھے وہ ہمیں بتایا کرتے تھے کہ اگر آپ نے وکالت میں توکل نہیں سیکھا تو اٹس مین کہ آپ کی وکالت ادھوری ہے. یہ ایسا توکل سکھاتی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ کہ بندہ تقریباً صوفی بن جاتا ہے. اور بہت سارے میں نے وکلا، سینئر وکلا، میرے عمر کے وکلا وہ دیکھے ہیں جو بالکل صوفی بنے ہوتے ہیں
کہ آپ نے صبح ریڈی ہو کے آ جانا ہے, کوئی کلائنٹ آئے گا آپ کی روزی روٹی بنے گی, کوئی نہیں آئے گا تو آپ مفت میں کسی نہ کسی کی خدمت کر کے چلے جائیں گے. اس لیے یہ پروفیشن اللہ تعالیٰ کی ذات پہ توکل سکھانے کا پروفیشن ہے. ٹھیک ہے. تو مجھے فخر ہے کہ میں وکیل ہوں, اور میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی وکیل اس چیز کو ڈینائی کرے گا. یہ پروفیشن جو ہے وہ عام بندے کی خدمت نہیں کرتا. جب عام بندے کی خدمت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات بھی خوش ہوتی ہے. بار ایسوسیشن میں جو عام وکلاء صاحبان ہیں ان کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ جب شروع میں جب وکیل آتے ہیں, اب تو کرائٹیریا انہوں نے بڑا اچھا کر دیا ہے, اسے ریفائن کر دیا ہے. ہم لوگ آئے تھے, ابھی بھی جو انڈکشن ہو جاتی ہے اس لائسنس ملنے تک کی پرابلمز اور ہیں, اور لائسنس ملنے کے بعد کی پرابلمز اور ہیں. یہ ایک آپ نے لگا لیا, ایک کٹ لگا لیا کہ لائسنس ملنے تک کی جو پرابلمز ہیں ان کو حل کرنے کے لیے بہت ساری اچھی باتیں ہوئی ہیں, لیکن اس میں تھوڑے سے لوپ ہولز ہیں, اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. لیکن میں بات کرتا ہوں جب لائسنس مل گیا, ایک وکیل بن گیا, اس نے یونیفارم پہن لیا, لائسنس لے کے آرگو کرنے چلا گیا, تو اس کی پرابلمز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. ہم نے کیا کیا کہ ایک بندہ آیا, اس نے لائسنس لیا, اس کو اکیلا نہیں چھوڑنا. اچھا. اس کی پراپر ہم نے ٹریننگ کرنی ہے کہ وہ جب تک ایک اچھا وکیل نہ بن جائے, جب تک اس کا سٹیٹس آرگومنٹس کا, اس کا پلیڈنگز کا, اس کا سٹائل لکھنے کا, تحریر کرنے کا, اس کا پریزنٹ کرنے کا, یہ ساری چیزیں جب تک وہ سیکھ نہیں جاتا, بار کو بطور ادارہ اسے اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے. کیونکہ اگر ہم نے اسے اکیلا چھوڑ دیا تو کل کو وہ ایک چیز جو وہ لکھے گا, بولے گا یا پریزنٹ کرے گا کہیں پہ, تو وہ تمام کمیونٹی کی نالائکی یا لائکی وہ بن جائے گی. تو ہم نے اسے اکیلا نہیں چھوڑنا. یہ بار میں سب سے بڑی پرابلم مجھے یہ لگتی ہے کہ ہم نے بطور ادارہ اس فریش گریجویٹ یا لائسنس ہولڈر کو اکیلا چھوڑ دیتے ہیں. اس جنگل میں اکیلا چھوڑنا میرے خیال ہے پورے ادارے کے لیے نقصان دہ ہے. تو میری خواہش ہے, اور میں آواز بھی اٹھاتا رہا ہوں اور آج بھی اٹھاؤں گا, کہ بار اس بندے کو اون کرے جس نے لائسنس لیا ہے, اس کو منیمم اس کے جو اخراجات ہیں وہ پے کرے فرام گورنمنٹ ٹریجری. ٹھیک ہے, پے کرے اور اس کو ریفائن کرے تاکہ ہم اچھے سے اچھا وکیل پروڈیوس کر سکیں. معاشرے میں آلریڈی وکلا نے ایک بنیاد رکھی ہوئی ہے کہ جہاں بھی آواز اٹھانی ہو کسی کرپٹ, کسی ایسے بندے کے خلاف جنہوں نے اس ملک کو اپنے کلچز میں لے لیا ہوا ہے, بیوروکریسی کے خلاف, پولیس کے خلاف, تو وہ وکیل اٹھاتا ہے. اسی لیے ہم برے لگتے ہیں اور اسی لیے ہماری بدنامی بھی زیادہ ہوتی ہے. تو ہم آواز, الحمدللہ سارے وکیل متفق ہیں, ہم آواز اٹھانا نہیں چھوڑیں گے. سب سے ضروری سوال, اگر آپ بطور سیکٹری منتخب ہو جاتے ہیں تو آپ کیا چینجنگ کریں گے, کیا چینجنگ لے کے آئیں گے, کیا فلاح بہبود ہوگی؟ جی, میں سب سے پہلے میرا جو منشور ہے اس میں سب سے پہلے جو ینگ وکیل ہیں وہ آلریڈی میں آپ کو بڑی تسلی سے الیبوریٹ کر چکا ہوں کہ ینگ وکیلوں کو میں اکیلا نہیں چھوڑوں گا. ٹھیک ہے. وہ ہمارا آنے والا مستقبل ہے, اس کو اکیلا چھوڑنا جرم ہوگا بار کے ساتھ اور ان کے ساتھ بھی. دوسرا, جو ہمارے ایسے وکیل ہیں جو اپنی عمر گزاری ہے اس پروفیشن میں, انہوں نے اپنا زندگی کا بڑا پورشن اس پروفیشن میں گزارا اور آنریبل وے سے گزارا, اور ان کو جو کچھ مشکلات ہیں جو میں پبلکلی نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے, کیونکہ ان کے بھی عزت نفس ہے, تو ان کو حل کرنے کے لیے گورنمنٹ لیول پہ اس میں کاوش کی جا سکتی ہے اور کرنی چاہیے, اور میں کروں گا بھی. دوسری جو ضروری چیزیں ہیں, جو سکیٹرڈ لا ہے اس کو ہم کسی بھی وکیل کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہے, ہمیں بار لیول پہ اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. اس کی جو کیس وہ لڑنا چاہتا ہے اس کے متعلق تمام قوانین اس کو ایک جگہ پہ فراہم کرنے چاہیے. کہنے کا مقصد ہے کہ ہم لائبریری
اور وکلا کے لیے جو ڈیسک ہیں وہ ایسے بنائے جائیں کہ جس سے وہ فیسیلیٹیٹ کسی بھی حوالے سے ہوں، اپنے لیگل پریپوزیشن کے حوالے سے کلیئر ہوں، اس کو فیسیلیٹیٹ کریں. دوسرا چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، پارکنگ کا مسئلہ ہے جو میرے خیال میں سالوں سال سے چل رہا ہے جی، اس کو حل کرنے کے لیے ضرورت ہے جی. اس میں گورنمنٹ ایک رول پلے کر سکتی ہے جو جان بوجھ کے وہ نہیں کر رہی. اچھا. دوسرا عدالتوں کو اکٹھا کرنے کا مسئلہ ہے کہ عدالتیں ایک سال کے لیے 20 سال کی جدوجہد کی بار نے 1 سال کے لیے انہوں نے عدالتوں کو اکٹھا کیا، اس کے بعد پھر اسکیٹرڈ کر دیا. ٹھیک ہے. تو وہ میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی اچھی بات ہے عدالتوں کو اسکیٹرڈ کرنا. وکیل کے 2 کیسز لگے ہوں، ایک لاہور کی ایک نکڑ پہ لگا ہوتا ہے، دوسرا دوسری نکڑ پہ، بندہ ایک وکیل اس کو کنسنٹریٹ نہیں کر سکتا. تو عدالتوں کو آن لائن ہونا چاہیے، عدالتوں کو ایفیشینٹ ہونا چاہیے، اس طرح کہ ایک تو ہے نا کہ وہ ایک پریمسز میں ہوں، دوسرا ایفیشینٹ بھی ہوں کہ بندے کو، ایک وکیل کو کم سے کم بھاگ دوڑ کرنی پڑے کسی بھی عدالت کو میں حاضری لگوانے کے لیے یا کسی عدالت میں جانے کے لیے. یہ ساری چیزیں کچھ میکانزم بنایا جا سکتا ہے جس کے لیے ہم کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اگر میں سیکرٹری بنتا ہوں تو میں اس کے لیے بھرپور طریقے سے آواز اٹھاؤں گا. وہ میکانزم میں لمبی بات ہو جائے گی، اس لیے میں تھوڑا سا بتا سکتا ہوں کہ وہ آن لائن سسٹم کو اس طرح کیا جائے کہ ایک وکیل کی کم سے کم مشقت ہو عدالتوں میں بھاگ دوڑ کرنے کے لیے، وہ اسی وقت عدالت میں جائے، اس سے رش بھی کم ہو جائے گا، اسی وقت عدالت میں جائے جب کوئی آرڈر ہونا ہو، جب کوئی ایسا اس کی ضرورت زیادہ ہو. ادروائز تو 70% عدالت میں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن کیونکہ وکیل کو بلوایا جاتا ہے تو وہ پیش ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جناب، بہت شکریہ آپ کا، آپ کے الیکشن کے لیے ڈھیروں آپ کو دعائیں. تو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا، اور اسی گفتگو کے ساتھ اپنی میزبان تانیہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.